بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ حجرات۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں جو 26ویں پارے میں ہے، اس کے بعد یہ سورت ہے سورہ حجرات۔ حجرات، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سوسائٹی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخے بتلائے ہیں ان تمام نسخوں کو اپناؤ۔ اگر وہ نسخے ہم نے اپنا لیے تو ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی، ہماری سوسائٹی آگے بڑھے گی، ورنہ ہماری سوسائٹی گدلی گندی ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی عظمت پر ایک واقعہ سناؤں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید کس کلام پاک کا نام ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اور یہ واقعہ صحابہ کرام کے دور کا نہیں ہے، ماضی قریب کا واقعہ ہے، 1992 سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 1992 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کیسی اللہ کے بندوں کے دلوں میں تھی۔ رشیا نے، آپ جانتے ہیں، جب قبضہ کیا تو 7 بڑی بڑی مسلم ریاستوں کو ہڑپ لیا تھا، اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جب کمیونسٹ حکومت تھی، افغانستان میں بھی کمیونسٹ حکومت تھی، تو کمیونسٹ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کا نام لوں گے پھانسی پر چڑھا دیے جاؤں گے۔ اتنا بڑا جرم تھا اللہ کا نام لینا۔ ایسے موقع پر سرزمین افغانستان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فوج بہت سارے لوگوں پر مشتمل ایک فوج ایک مسلم گھرانے میں داخل ہوئی تو وہاں جو مرد تھا اس کو قتل کر دیا، عورت تھی اس کو قتل کر دیا، ایک معصوم سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب دیکھا اس نے کہ میرے باپ کو قتل کر دیا، میری ماں کو قتل کر دیا، تو وہ پلنگ کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جب اس فوج نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، وہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، قرآن مجید لیا اور قرآن مجید کو زمین پر پٹخا۔ اب وہ بچہ جو پلنگ کے نیچے دبک کر بیٹھا ہوا تھا، وہ شیر کی طرح چھلانگ مار کر نکلتا ہے، قرآن مجید کو سینے سے لگاتا ہے، وہ فوج اس پر وار کرتے اس بچے کو شہید کر دیتے ہیں۔ گویا اس بچے نے ہم سے یہ کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو قتل کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو قتل کر دیا گیا، میری بہن کو قتل کر دیا گیا، میں نے چوں نہیں کیا، لیکن جب بات آئی کلام پاک کی تو میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مسلمانوں، اللہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی جانیں دے دو، لیکن قرآن مجید کو سننے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم وقت تو نکالے۔ آج امت کے پاس وقت نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے۔
قرآن مجید کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ عجیب تماشا ہے، جہاں 5 پارے ہوتے وہاں بھاگو، قرآن مجید سن لو ختم ہو گیا۔ 3 پارے ہوتے وہاں بھاگو، قرآن مجید ختم ہو گیا۔ 10 پارے جہاں ہوتے ہیں وہاں 10 دن میں جہاں تراویح پوری ہو جاتی ہے وہاں بھاگو۔ کیسا سنا، کیسی نماز پڑھی۔ یاد رکھنا 2 سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر بیٹھنا واجب ہے۔ اور اگر ہماری تراویح ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں 2 سجدوں کے درمیان میں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بقدر بھی اگر ہم نہیں بیٹھتے ہیں تو واجب چھوٹ رہا ہے، ہماری تراویح خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر تراویح پڑھیں کہ اگر امام صاحب اس کا اہتمام کر رہے ہیں ہم اسی امام کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اگر امام صاحب اس کا اہتمام نہیں کر رہے تو ہم ایسے ائمہ کے پیچھے تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے قرآن مجید جہاں اچھا پڑھا جا رہا ہو وہاں کے لیے ہم وقت نکالے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے وقت نکالے۔ اس لیے آپ حضرات جو یہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آج اللہ نے ہمارے لیے بیٹھنا آسان فرمایا۔ قرآن مجید کی تفسیر جب تک ہوتی رہے تب تک ہمارے لیے بیٹھنا اللہ آسان فرمائے۔ بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، وقت نکال کر آج آئے ہیں، کل پریشانی ہوگی، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، میرے لیے بھی آسانی فرمائے۔ بہرحال تو میں نے بتلایا یہ صورت ہے 26ویں پارے کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کو سدھارنے کے نسخے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ، اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں چلوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بیان کرنا، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بات بتلانا، آپ کا عمل کرنا، میرا عمل کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو پہلا پوائنٹ قرآن مجید نے یہ بتلایا کہ تم اللہ سے آگے مت بڑھو۔ اگر سوسائٹی کے لوگ اللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ سوسائٹی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ سوسائٹی ہمیشہ نیچے جائے گی، تنزلی کی طرف جائے گی۔ آپ سوچیں گے کیا مطلب اللہ سے آگے مت بڑھو؟ اللہ سے کون آگے بڑھتا ہے؟ اللہ سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہہ دیا مثال کے طور پر کہ سود حرام، اللہ نے کہہ دیا سود حرام، تو اب آج کے لوگوں کا دماغ کیسا ہو گیا ہے؟ پوچھیں گے کیوں سود حرام ہے؟ ارے اللہ نے کہہ دیا سود حرام، تو اب اللہ سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، یہ مطلب ہے اللہ سے آگے بڑھنے کا۔ اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے تو حرام ہے، کیوں حرام ہے اس پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کا نوجوان ہر چیز کو اس کی طرف لے جا رہا ہے، بال کی کھال نکالنے والا بن گیا ہے۔ کیوں حرام ہوگا؟ سود میں تو پیسہ زیادہ آتا ہے، بڑھتا ہے، پھر اس کو حرام کیسے کہا؟ پھر یہ دنیا کا پورا جو سسٹم چل رہا ہے وہ تو سود پہ چل رہا ہے، کیسے حرام کہہ دیا؟ پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہوا۔ اسی لیے دماغ میں بٹھا دو، اللہ نے جو آرڈر دیا بس ختم، اس سے آگے میں اپنا دماغ نہیں چلاؤں گا۔ جن لوگوں نے دماغ چلایا وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک فرقہ بتاؤں، ایک فرقہ تھا دنیا میں جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ یاد رکھنا نوجوان، یہ ہسٹری کا ایسا پوائنٹ ہے جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ ان کا دماغ ہی ایسا تھا کہ جب بھی قرآن یا حدیث کی کوئی بات آتی تو عقل کو آگے رکھتے، قرآن کو پیچھے رکھتے۔ اب سنیے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وزن کا اعمال کا وزن کرے گا، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا وزن ہوگا، آپ نے صدقہ دیا ہے صدقے کا وزن ہوگا، آپ نے حج کیا ہے حج کا وزن ہوگا، تو اب ان کا دماغ یہ کہنے لگا ارے نماز تو دکھتی نہیں ہے تو نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ بھائی ہم نے صدقہ دیا وہ تو دکھا نہیں، خالی پیسے دیے وہ تو چلے گئے، پھر وزن کیسے ہوگا؟ اللہ نے ایسے فرقے کو گمراہ کر دیا۔ اور میں اور آپ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل کا وزن ہوگا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، کیسے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ گھر میں حادثہ آتا ہے، کوئی حادثہ آیا،
فوراً ہمارا دماغ یہ جائے کیوں آیا، کیسے آیا، فوراً ہمارا دماغ، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں اللہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کوئی خیر دیکھ رہا ہوگا اس لیے اس نے یہ حادثہ بھیجا ہے۔ اس کی ایک مثال دو، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سفر کر رہے ہیں، کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی والوں نے مفت میں سوار کر دیا۔ جب مفت میں سوار کیا تو ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سائیڈ کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ جن لوگوں نے مفت میں سوار کیا آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے حادثات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا تھا اصل ماجرا اصل یہ تھا کہ یہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا رول یہ تھا کہ اگر کشتی بالکل صحیح سالم ہے، کہیں سے بھی اس میں عیب نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو وہ کشتی چھین لیتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ توڑ کر اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ ظالم بادشاہ پوری کشتی نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا اس واقعے سے، کبھی کبھی میں کوئی حالت بھیجتا ہوں جو چھوٹی حالت ہوتی ہے اور بڑے حالات سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں، حالانکہ تمہارا گناہ تو ایسا ہوتا ہے کہ حالات پہ حالات بھیجے، لیکن چھوٹی حالت بھیج کے میں تمہیں بڑے حالات سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو سوچئے ہم اللہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں اللہ سے آگے بڑھ گئے، اس لیے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ پہلا پوائنٹ کیا پوائنٹ ہے؟ اللہ سے آگے نہیں بڑھیں۔ ایک واقعہ سناؤ، ایک بہت بڑے مفسر گزرے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، اور ایسا مفسر اس زمانے میں بڑے بڑے فلسفی تھے، فلسفی آپ جانتے ہیں، سائنسدان، سائنٹسٹ اس زمانے میں، جنہوں نے اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے تھے، ایسے جوابات دیے کہ قیامت تک ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو سکتا جو اسلام نے پیدا کیا، ایسا بڑا فلسفی۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے، بعض نسخے 30 جلدوں میں ہے، بعض نسخے 20 جلدوں میں ہے، بعض 25 جلدوں میں۔ آپ سوچیے اتنی بڑی تفسیر لکھنے والے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آیا، جب مرض الوفات میں ہے، یعنی آخری وقت ہے، شیطان نے حملہ کیا۔ کیسے حملہ کیا؟ شیطان نے یہ کہا کہ اے فخر الدین، تیرا دعویٰ ہے نا کہ اللہ ایک ہے؟ کہا میرا دعویٰ ہے اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی دلائل میں گزاری تھی، باطل کو جواب دینے میں گزاری تھی، دلیل دی۔ شیطان تو اس سے بڑا عالم تھا، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ پھر حضرت نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور مجھ پر حملہ آور ہوا ہے، فوراً ان کے استاذ کی، ان کے شیخ کی بات یاد آئی۔ کیا بات یاد آئی؟ فخر الدین، اگر کوئی کہے اللہ ایک ہے تو کہنا بغیر دلیل کے کہتا ہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل نہیں۔ اگر دلیل لینے بیٹھوں گے تو پھر پھنس جاؤں گے، اس لیے اللہ نے کہا میں ایک ہوں تو ایک، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جس سوسائٹی میں ایسے دماغ ہوں گے کہ جو اللہ سے آگے بڑھنا چاہیں گے، وہ سوسائٹی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی، جیسے آج سوسائٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے کھوہڑ قسم کے دماغ کے لوگ ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ اذان لاؤڈ اسپیکر میں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اذان لاؤڈ اسپیکر میں دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، غیر مسلمین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا ان کا دماغ چلتا ہے، کہتے ہیں بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ہٹا دیا جائے۔ تو میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں اگر ہوں گے، ایسی سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں سمجھے، اللہ کے رسول کو نہیں سمجھے۔ ارے مسلمانوں، جب اذان آئی ہے دنیا میں تو اذان حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کے خواب میں اللہ نے دکھائی۔
آپ کو یاد ہونا چاہیے، نوجوانوں کو سنا رہا ہوں تاکہ کوئی نان مسلم آپ سے کہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں آپ جو اذان دیتے اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا ثبوت دے رہا ہو۔ حضرت عبداللہ کے خواب میں اذان آئی تو میری اور آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ حضور حضرت عبداللہ سے کہتے کہ عبداللہ اٹھو اور اذان دو۔ حضرت عبداللہ سے نہیں کہا، حضرت بلال سے کہا بلال اٹھو اور اذان دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلال کی آواز مائک جیسی تھی، بلال کی آواز تیز تھی، بلال کی آواز اونچی تھی۔ گویا پہلے دن سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاؤڈ اسپیکر کا جواز بتلایا ہے کہ اذان دی جائے گی تو اذان بلند آواز سے دی جائے گی، اور بلند آواز کے جو بھی سبب ہوگا، جو بھی اسباب ہوں گے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ تو بہرحال پہلا نقطہ، اللہ سے ہم آگے بڑھ سکتے نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول سے آپ آگے مت بڑھیے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ اچھی طرح سننا میرے بھائیو، میں جب لوگ شوق سے سنتے ہیں تو سناتا ہوں، اس لیے کہ یہ جو لکھ کر لایا ہوں نا، میں تقریباً 10 کتابوں کو دیکھ کر لکھ کر لایا ہوں۔ ایسے ہی آپ کے سامنے ہم آ کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں، بہت ساری کتابوں کو کھنگالتے ہیں، برسوں کھنگالتے ہیں، اس کے بعد جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سننا، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہے۔ اللہ کے رسول کی بات سے آگے مت بڑھو، اللہ کے رسول کی بات سے آگے مت بڑھو، کیا مطلب؟ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤ۔ ترمذی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، پارٹ نمبر 2، ترمذی شریف پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 98 میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو اس بندے نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً اس کو ٹوکا، کہا دیکھ بھائی میں درود پڑھنے سے نہیں روکتا ہوں، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس موقع پر صرف الحمدللہ پڑھنا ثابت ہے، اس سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، جتنا اللہ کے رسول نے دیا اتنا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آج پورا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی پوچھنا نہیں علماء سے، تحقیق کرنے علماء سے کہ یہ بات جو ہم بول رہے ہیں کتنی ثابت ہے آقا صلی اللہ تعالی۔ اس لیے میں نے وضو کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علماء 6 لاکھ محدثین، یاد رکھنا 6 لاکھ محدثین نے اپنی زندگیاں وقف کی، صرف اس لیے وقف کی کہ وہ تحقیق کرے، وہ سرچ کرے کہ اللہ کے رسول سے کتنی بات ثابت ہے اور کتنی ثابت نہیں ہے۔ اس کے لیے 6 لاکھ محدثین نے اپنی زندگیاں لگائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ محدثین نے زندگیاں لگائی کہ یہ مین کا لفظ جو ہم بولتے ہیں من المسلمین، یہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں برسوں سے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا، ہم پڑھ رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن آگے کہہ رہا ہوں، میں بعد میں سناؤں گا، ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جتنا اللہ کے رسول نے پڑھا، جتنا کہا اتنا، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ پر ایک کلپ بھیجی کہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آئے تو سورہ فتح پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فضیلتیں ہیں۔ قسم خدا پاک کی ایک حدیث نہیں ہے ایسی، ایک حدیث نہیں ملتی ہے ایسی۔ اللہ کے رسول کی طرف ہم غلط نسبت کرتے ہیں، جھوٹی نسبت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء سے پوچھو،
صحیح بات کیا ہے، کیا بات صحیح ہے؟ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنے سے پہلے اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو پکڑ لو۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جھوٹ کس کی طرف؟ اللہ اکبر، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ اس لیے اس مجلس میں اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پڑھا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آج کل کیا نقصان ہے معلوم ہے؟ فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ دیا ہے، فلاں بزرگ نے یہ وظیفہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے کم وظیفے دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم وظیفے دیے؟ صحیح احادیث کے اندر وظیفے موجود ہیں، امت اس کو نہیں پڑھ رہی ہے اور کہہ رہے بزرگان دین نے یہ وظیفے دیے۔ اللہ کے رسول کیے وظیفے سے بڑھ کر کسی کا وظیفہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا پڑھنے کے لیے دی ہے، جو وظیفہ دیا ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ پھر دنیا کے سارے ولی ایک طرف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے وظیفے کا مقام ان کے وظیفے جو ہے اللہ کے رسول کے مقابل میں آ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے پوچھو علماء سے، تحقیق کرو کہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، بتائیے مفتی صاحب یہ دعا صحیح ہے نہیں ہے، حضور سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ تو پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے، جتنا کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے ابھی کہا جتنی بات کہی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، یہ ہے جتنا کام کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کی مثالیں دیتا ہوں، کاش مسلمانوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ 15 شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان کتنی مرتبہ گئے ہیں بھائی بتاؤ؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اب ایک مرتبہ سے زیادہ اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر بتاؤ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول سے زیادہ ہوشیار ہو گئے، اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو گئے۔ ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اس لیے ایک مرتبہ ہی جا سکتے ہیں بس۔ اس سے زیادہ اگر جانے کو ہم سنت سمجھ رہے تو غلط کام کر رہے ہیں۔ پہلی مثال دی۔ دوسری مثال سمجھنا، یہ جو قبروں پر ہم ہری ٹہنیاں گاڑتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف 2 قبروں پر یہ ہری ٹہنی گاڑی ہے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا تو حضور نے بتایا کہ اس قبر میں، دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک شخص چغلیاں کرتا تھا اور ایک شخص پیشاب سے بچتا نہیں تھا۔ آقا نے ٹہنی منگوائی، 2 حصے کیے، دونوں کو اس قبر میں گاڑ دیا، ایک کو اس میں اور ایک کو اس میں، اور آقا نے فرمایا جب تک یہ تر رہے گی یعنی سوکھے گی نہیں تب تک اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا کر دیں گے، جب سوکھ جائے گی تو اللہ عذاب کو دوبارہ شروع فرما دیں گے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ سے بڑھ کر ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کسی بھی صحابی سے قبر پر ٹہنی گاڑنا ثابت نہیں ہے۔ سنو مسلمانوں، ہمارے یہاں اتنا اہتمام ہوتا ہے، کتنا اہتمام ہوتا ہے، توڑ کر لاتے ہیں لوگ، حالانکہ ایک مرتبہ آقا سے ثابت ہے۔ اس لیے جو عمل آقا سے جتنی مرتبہ ثابت ہے اتنی مرتبہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے بڑھنا جرم ہے۔ ایک اور بات سمجھاؤ، ہمارے یہاں دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد ہمارے یہاں دعا ثابت ہے احادیث سے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ لہو بالتثبیت، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، واستغفروا لہ، اور اس کے لیے استغفار یعنی معافی طلب کرو، اور پھر آگے فرمایا فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اب اس سے قبر میں سوال ہوگا۔ دعا مانگنا ثابت ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے، قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں، الف لام میم سے لے کر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک، اور اس کی پائیتی کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ آقا سے یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے پڑھنا جائز ہے، پڑھے لیکن اس کو سنت نہ سمجھے۔ اگر کوئی سنت سمجھ رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے، اس لیے کہ آقا سے پڑھنا ثابت نہیں۔ یہ ہے یہ محدثین نے یہ کام کیا، 6 لاکھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے جو کام جتنا ثابت اتنا ہی کریں گے، اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے۔ آج پوری سوسائٹی کی یہی حالت ہے۔ قرآن خوانیاں دیکھو، سب جمع ہو کر قرآن خوانیاں کر رہے ہیں، سب جمع ہو کر قرآن خوانیاں کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ لاؤ، ایک حدیث لاؤ جس سے پتہ چلتا ہو کہ آقا کے زمانے میں لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہو، مرنے کے بعد جمع ہوئے اور جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہو، ایک واقعہ نہیں ملتا۔ بخاری شریف میں عجیب بات لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ چاش کی نماز کا وقت تھا، کچھ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے جمع ہو کر چاش کی نماز پڑھنے لگے۔ یاد رکھنا، جمع ہو کر حضرت عبداللہ ابن عمر ماں عائشہ کا جو حجرہ تھا اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے مجاہد، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے، کہا حضرت نابینا ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو نظر نہیں آتا تھا، کہا حضرت یہ لوگ چاش کی نماز جمع ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بدعت ہے یہ، ارے چاش کی نماز اتنی بڑی فضیلت، لیکن آقا نے انفرادن پڑھی ہے، الگ الگ پڑھی ہے، اب اگر آپ اس کو جمع ہو کر پڑھ رہے ہیں تو ہم غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول سے بات میں عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر بیٹھے، مؤذن صاحب اذان دے چکے تھے، اذان دینے کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھ کو یہاں سے نکالو، اس بدعتی کی مسجد سے مجھے نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اذان کے بعد دوبارہ نماز کی طرف نہیں بلایا جاتا تھا، اس لیے کہ اذان بلانے کے لیے ہے، پھر اذان کے بعد آپ دوبارہ بلاتے تو پھر اذان کا کیا مطلب رہے گا؟ اذان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ آقا کی ایک ایک بات کی حفاظت کر کے گئے ہیں، ایک ایک عمل کی حفاظت کر کے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم آقا کے ایک ایک عمل کی حفاظت کریں، ایک ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بول کی حفاظت کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو ہماری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، اور تباہی کی طرف گئی۔ کتنا لوٹا لوٹنے والوں نے قرآن خوانی کے نام پر امت کو، اتنا لوٹا کہ پوچھو مت۔ سب اسی لیے لوٹا نا کہ سمجھ نہیں تھی، صحیح سمجھ نہیں تھی۔ خود سے پڑھو، نہیں پڑھنے کے لیے تیاری نہیں، ارے پڑھ بھائی، تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، وہ مولوی پیسے لے کر 100 قرآن پڑھے گا، ایک حرف کا ثواب نہیں ملے گا، اور تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، 3/4 قرآن کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے امت کو سمجھا دی، لیکن امت کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے امت کو اس بات کو، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ تو بہرحال تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، تفسیر کی کتاب ہے روح البیان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو الدرداء کس سے آگے چل رہے ہو؟ انبیاء کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہو۔ حضرت ابو الدرداء پیچھے ہو گئے۔ محدثین نے، مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ صرف ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول نے روک دیا، تو پھر اگر ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے تو ہم سے بڑا گستاخ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے، جتنے اعمال کیے سارے ڈیلیٹ کر دوں گا، سارے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے ایسا نہ ہو اس گستاخی کی وجہ سے اللہ ایمان چھین لے۔
اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنا کہا اتنا اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رسول کی شان میں ہم گستاخیاں کر رہے ہیں. اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھیے. اللہ تبارک و تعالی پھر قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا واقعہ بیان کیا ہے. کیا واقعہ بیان کیا ہے کہ قبیلے بنو تمیم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے جب آرام فرما رہے تھے تو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کس حجرے میں کس زوجہ کے کمرے میں ہے. زور زور سے آواز دینے لگے، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، اے محمد نکلو، اے محمد نکلو. قرآن مجید نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم. اللہ کے رسول کی شان بیان کی اور بڑے علماء کی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی بڑے کے پاس جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے وقت لے لو فون کر کے، میں آنا چاہتا ہوں، کون سا وقت مناسب ہے وہ وقت دے، اسی وقت میں جاؤ. اور پھر جانے کے بعد سنو، یہ ادب سکھایا قرآن نے. جانے کے بعد دروازے کو دستک مت دو بلکہ باہر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو وہ بڑی شخصیت نکلے تب اپنی حاجت اس کے سامنے رکھو. اگر ہم اس کے دروازے کو دستک دے رہے ہیں یا آواز سے پکار رہے تو اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور اس گستاخی کی سزا قرآن نے بیان کی، تمہارے سارے اعمال اللہ ڈیلیٹ کر دے گا. اللہ کے رسول کا یہ مقام بیان کیا ہے. اس لیے مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے. جیسے انہوں نے کہا یا محمد، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا نام نہ لیا جائے. اسی طرح یہاں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سنا رہا ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کا نام نہ لیا جائے باپ کے سامنے، یعنی باپ کو نام سے نہ پکارا جائے. باپ کو نام سے پکارنا یہ باپ کی شان میں گستاخی ہے. بیوی کے لیے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، بیویوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کو نام سے پکار رہی ہے تو اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، بے ادبی ہے. یہ قرآن نے یہ نقطہ سکھایا ہے کہ نام سے مت پکارا کرو، کسی بڑے کو نام سے پکارنا یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. یہ ایک ادب سکھایا. دوسرا ادب سنو، کسی بڑے کو اگر ہم سلام کر رہے ہیں تو سلام کرنے کا بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا. کسی بڑے کو زور سے سلام نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں عجیب ہے، کسی کوئی بڑا عالم آ گیا السلام علیکم، یہ زور سے جو سلام کر رہا ہے اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. سلام دھیمی آواز میں اس کے کانوں تک آواز پہنچے، اس طرح سلام پیش کیا جائے گا. آج اگر روزے اقدس پر جا کر اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرمائے، اگر روزے اقدس پہ جا کر ہم سلام پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو دھیمی آواز میں ہم سلام پیش کریں گے. وہاں زور سے سلام پیش کرنا یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہے. بہرحال تو قرآن مجید نے ایک ایک پوائنٹ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کی شان کی حفاظت کی جائے گی اور شان میں گستاخی نہ ہو. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ نقل کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ، اللہ سے آگے نہیں بڑھیں گے. مطلب اللہ نے کہہ دیا حرام تو حرام، اب دماغ نہیں دوڑانا ہے کیوں حرام. دوسرا پوائنٹ، اللہ کے رسول نے جتنی بات کہی اتنی ہی، اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے. میں نے مثال دی، چھینکنے کے وقت الحمدللہ صرف ثابت ہے تو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے. اور تیسرا پوائنٹ، اللہ کے رسول نے جتنا کام کیا ہے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اللہ کے رسول کی شان ہی عجیب ہے. کل موقع ملے گا تو اللہ کے رسول کی شان پر کچھ باتیں آپ کو بتلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سچ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، اس وقت پوری امت بدعت اور رسومات میں مبتلا ہے، اور جہاں بدعت اور رسومات ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ سنت کا نور اٹھا لیتا ہے.
آج پوری سوسائٹی میں بدعات کی تاریکی، رسومات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے پوری سوسائٹی کے اندر۔ کاش اللہ نوجوانوں کو وہ سمجھ عطا کرے کہ جو اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کی حفاظت کرے اور ایک ایک عمل کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو قبول کرے، مجھے قبول فرمائے، میری نسلوں کو قبول فرمائے۔